کہ میں آپ لوگ یہ بات یاد رکھیں کہ میں پروفیسر ہوں، تعلیم سے وابستہ ہوں، اور پروفیسرز کے لیے کہا جاتا ہے کہ بولنا ان کے لیے بالکل مشکل نہیں ہوتا، روز ہمارا کام ہی یہی ہے، پیشہ ہی یہی ہے، بولنا ہے۔ لیکن آپ یقین کیجئے کہ آج میں نے یہ بہت سارے صفحے بھی لکھے اور نکالے اور کوشش کی کہ بات کروں، اور جب یہاں آ کے بیٹھی تو مجھے لگا کہ میرے پاس لٹرلی کوئی لفظ ہی نہیں ہے کہنے کو۔ بہت سارے لوگوں نے بہت عمدہ طریقے سے ایک ہی بات کہی ہے، اور وہ ایک بات یہ ہے کہ آنے والے الیکشنز پہ بھروسہ نہیں ہے، اور جب ان الیکشنز پہ بھروسہ نہیں ہے تو آنے والی حکومت پر کیسے بھروسہ ہوگا۔ اور اس سے بھی زیادہ مشکل بات یہ ہے کہ یہ ریاست پاکستان پہلے عمران خان کی حکومت کو گرا کر یہ کہا گیا کہ اب سٹیبلٹی آئے گی، پھر 16 مہینے کا ایک تجربہ ہوا جس میں بہت ساری بلنڈرز ہوئیں، اور پھر کہا گیا کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ آ کر دیکھیے ڈالر بھی نیچے آ گیا، مافیاز پہ بھی کریک ڈاؤن ہو گیا، پیٹرول کی پرائسز بھی نیچے آ گئی، جادو کی چھڑی پھیر دی کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے آ کر سولنگی صاحب کے ساتھ، معذرت کے ساتھ، اور آج صبح 13 روپے پیٹرول کے پیسے بھی بڑھ گئے۔ اور یہ تو چھوٹی باتیں، بالکل صحیح ہے، یہ بہت چھوٹی باتیں۔ بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان کی شرح غربت اس وقت صرف افغانستان سے بہتر ہے۔ پاکستان میں 24 کروڑ کی عوام ہے اور کروڑوں بچہ ہی اسکول سے باہر ہے، اور ایک بھی سیاسی جماعت نے تعلیم کا ذکر بھی نہیں کیا اپنے مینیفیسٹو میں، ذکر بھی نہیں کیا۔ یہ مفت بجلی دینے کی کہانی اس لیے شروع ہوئی کہ شاید یہ ووٹ حاصل کرنے کا طریقہ ہے۔ مفت بجلی آپ کو نہیں دے سکتے، اور میں تواتر کے ساتھ یہ بات کہتی ہوں اور ہاتھ جوڑ کے کہتی ہوں کہ اسٹاپ انسلٹنگ آر انٹیلیکٹ، ہماری بے عزتی کرنا بند کریں، کیونکہ کیا سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ سوچ نہیں ہے، فہم نہیں ہے، یا ہم سب کو بھولنے کی بیماری ہے کہ ہمیں وہ کچھ بھی یاد نہیں رہے گا جو آپ نے پہلے بھی کہا اور نہیں کیا، اور ایک بار پھر کہہ رہے اور نہیں کریں گے، اور آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ ایک ہارورڈ کا پروفیسر تھا، وہ کہتا تھا کہ جی یہ بات اہم نہیں ہے کہ آپ کی کہانی صحیح ہے یا غلط ہے، بات یہ اہم ہے کہ آپ کی کہانی بکتی ہے یا نہیں بکتی ہے۔ اس وقت ان کی کہانی نہیں بک رہی ہے۔ جتنا بھی کنٹرول، جو کچھ بھی پیڈ ایڈورٹیزمنٹس، بہت معذرت کے ساتھ ایسا کبھی کبھی لگتا ہے کہ پیڈ اینکرز، پیڈ پروگرامز، یہ مجھے لگتا ہے، ہو سکتا ہے میرا پرسیپشن بالکل غلط، منہ کھولنے سے پہلے مجھے پتا ہے کون سا اینکر کس کی بات کرے گا، تو کہاں گئی وہ آبجیکٹیوٹی؟ میں پی ٹی وی کی بات ہوئی، میں پی ٹی وی کے شعبے سے، پی ٹی وی کے ساتھ کراچی میں نے کوئی 20-22 سال کام کیا ہے، سامنے لوگ بیٹھے ہوئے، لیکن بڑا انٹرسٹنگ ہے میرا پی ٹی وی کے ساتھ کام کرنا۔ ایک حکومت آ کے نکال دیتی ہے، دوسری حکومت آ کے بلا لیتی ہے، پھر ایک حکومت آ کے نکال دیتی ہے، پھر دوسری حکومت آ کے نکال دیتی ہے، اور اس کو بھی پورے 22-23 سال ہو گئے۔ تو گزارش یہ ہے کہ اس وقت سوال نہ، الیکشنز بیکار ہیں اس وقت، اگر آپ کر لیں الیکشنز اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس وقت لوگ پریڈکٹ کر رہے ہیں کہ الیکشنز کے بعد آگے آنے والی حکومت 6 مہینے، 8 مہینے، 7 مہینے، اینڈ واٹ دین؟ 2 بہت انٹرسٹنگ ورڈکٹس آئے، مضحکہ خیز ورڈکٹس آئے، اور کہا گیا ٹائم گیننگ ہے، ابھی سپریم کورٹ میں جا کے سب ریزالو ہو جائے گا۔ آخری بات پہ بات ختم کروں گی، مجھ سے بہت اچھے اسپیکرز بیٹھے ہیں، میں تو تھوڑی سی ناراض ہوں اس لیے ایسی باتیں کر رہی ہوں۔ یہ جو کسٹوڈینز آف ڈیموکریسی ہیں، سو ٹو سے، آر پولیٹیکل پارٹیز، اور زیادہ گلا مجھے پیپلز پارٹی سے، کیونکہ ان کے ساتھ میری زیادہ سولیڈیرٹی ہے۔ آپ یہ سب کچھ کیسے برداشت کر رہے ہیں؟ آپ میں سے ہر کوئی آ کے یہ کہتا ہے کہ اگر ان کے ساتھ ہو رہا ہے تو میرے ساتھ بھی ہوا ہے، ہماری بھی عورتوں کو اٹھایا، ہمارے بھی مردوں کو جیل میں رکھا، تو کیا جمہوریت یہ ہے کہ اگر ایک غلط ہے تو اس کو 2 غلط کر کے صحیح کر دو؟ بہت بہت شکریہ۔